اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کے آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے۔ وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑی بات کا۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا، تو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے بس سبب ان کے ظلم کے، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی دلیلیں، پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا یہ سنگین جرم، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو واضح غلبہ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ۔ سبت سے مراد ہفتہ ہے یعنی سیٹرڈے ہے۔ ہمارے لیے جمعہ حرمت والا دن ہے، ان کے لیے ہفتے کا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا۔ انہوں نے بہت سارے معجزات من سلوا، وہ آسمان پر وہ آسمان بادل کا ایک ٹکڑا جو انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، سایہ جس نے کیا ہوا تھا ان کے اوپر، اس کے علاوہ بہت سارے معجزات کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اللہ نے ڈائریکٹ صحیفے نازل کیے ان کے اوپر، وہ انہوں نے جھٹلائی۔ ایک تختی تھی، تختی وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اب کی بار انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے نا وہ ہم پر اترواؤ، تو موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی، تورات نازل ہوئی تھی۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ خیر ہوا یوں کہ ان لوگوں نے ہر طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، سارا کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جو کچھ انہوں نے مانگا ویسا ان کو دیا گیا۔ انہوں نے پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لایا۔ ان لوگوں کے یہ کرتوت تھے۔ ایون ایک بار یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بچڑا بنانے سے پہلے کی بات ہے یہ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ایک شرط پر ہم تم پر ایمان لائیں گے، سارے تمہارے معجزات کو ہم سچا مانتے ہیں، اب ایک دفعہ صرف ایک دفعہ اللہ دکھا دو ہمیں روبرو، ہم اللہ کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں 2-3 لوگ وہ بھی تھے جو نبی ہوئے تھے، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ ایک یوشع علیہ السلام ہے، اور ایک کسی اور مقام پر میں آپ کو نام بتا دوں گی، لیکن یہ کہ وہ ہیں، ہسٹری میں نے پڑھا ہے نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یوشع علیہ السلام، جب ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے تم مجھے ہرگز دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سارے کے سارے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو ایسے کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کرنا۔ اب پہاڑ ان کے اوپر ہے اور یہ لوگ سجدے میں جانے لگے ہیں، تو ایسے ایسے چوری چوری کر کے نا یہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پہاڑ کہیں اوپر ہی نہ آ گرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے میں کون سچا ہے، لیکن ان لوگوں کی ہٹ دھرمی، ان کا کمینہ بن، ان کی اوقات کہ ان لوگوں نے بندر اور خنزیر بننا پسند کیا، انہوں نے وہ چوز کیا، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے کامل یقین سے، جس طرح ایمان لانے کا حق تھا۔ انبیاء پر سب سے زیادہ نبی آئے ہیں انہی کے پاس ہے، بنی اسرائیلیوں کے پاس، اس کے باوجود یہ لوگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ مطالبہ اناد، کفر، ہٹ دھرمی پر مبنی تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر اسلام نہ لانا، ان کی دعوت کو قبول نہ کرنا، ہٹ دھرمی پر تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے پاس یہ بہانہ تھا کہ اگر یہ بنی اسرائیلی نبی ہوتے، کیونکہ بنی اسرائیلی نبی، آخری نبی جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آتا تو ہم اس پر ایمان لاتے، لیکن ان کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آنا تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے تو سب پیغمبروں کو ماننا ہے نا، سارے پیغمبروں کو، رسولوں کو۔ یہ توحید کا جو ہے نا وہ لازمی نہیں بلکہ فرض جزو ہے کہ ہم لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، ہم سب کو مانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، سب کے اوپر ہم لوگ ویسا ہی مان لاتے ہیں جیسا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے بلند رتبہ دیا گیا ہے، لیکن ایمان ہم سب پر رکھتے ہیں۔
ہمارا یقین ساری آسمانی کتابوں پر ہے کیونکہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. اسی لیے سورۃ آل عمران میں اور بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری کتابوں پر ہم نے ایمان لانا ہے. ایمان یہی ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتب نازل ہوئی ہیں. چلنا ہم نے صرف قرآن کریم کو کرنا ہے، کیونکہ باقی کتابوں میں ان لوگوں نے مکسنگ کر دی تھی. انہوں نے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ کاٹ لیے تھے. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اسی صورت میں سورہ نساء میں ہی بتا چکی ہوں. انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ریموو کر کے تو اپنی چیزوں کو ڈال لیا تھا، مطلب ٹیکس وغیرہ کھانے کے لیے، اور والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے اولڈ ایجز ہاؤسز کھولنے کے لیے. اس کے علاوہ بہت ساری ہیں جو انہوں نے کر لیے تھے. آج یہی وجہ ہے کہ ان کے اور ہمارے مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ ان کے اولاد ایسی ایسی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، کہ ان کو کوئی کسی رشتے میں کوئی تمیز نہیں ہے. اس قدر ان کا زنا، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کنٹریز میں جو ہے نا وہ زنا کو بہت چھوٹ دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خیر سمت خاص الاجلا، یعنی مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے بچڑے کو وہ بنا لیا تھا، بچڑے کی پوجا ان لوگوں نے شروع کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 رات کی عبادت کا وہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر ایک دن فالتو کیا تھا. پہلے 30 ڈیز تھے، ایک مہینہ یعنی کہ 30 ڈیز تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 10 دن، بعض روایت میں ہے 10 دن، بعض میں ہے 11 دن، یعنی کہ 41 ڈیز. کیونکہ ہم لوگ جو وظیفہ کرتے ہیں نا، اور اس لیے ہم کسی دعا کے لیے، کسی اور چیز کے لیے کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ 41 دن کا ہوتا ہے، 41 ڈیز کا ہوتا ہے. وہ اسی طرح کا تھا. موسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے کوہ طور پر، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑا بنا لیا اور اپنے سارے زیورات وغیرہ سارا وہ جمع کر کے تو اس بچڑے کو بنا دیے تھے کہ یہ ہمارا اب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو اتنا شدید غصہ، انہوں نے اپنے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، ہارون علیہ السلام کو، اور تختی کو پھینک دیا تھا. اور یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ان کو اتنا وہ دیا ہوا نا. یہ لوگ سمندر عبور کر کے تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے وہاں کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. تو موسیٰ یعنی کہ جس جگہ پر انہوں نے جانا تھا نا، انہوں نے جانا تھا بحر احمر. بحر احمر میں جب غرق کر دیا تھا نا فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، تو ان لوگوں نے دوسرے مقام پر جو ہے وہ جانا تھا. دوسرے مقام کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دوسرے مقام کا نام خیر جو آئے گا میں آپ کو بتا دوں گی. تو ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہمیں بچڑا بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لعنت ہو تم پر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے. آپ کے بعد آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اس سارے واقعے کی جو ہے نا وہ مزید جو ڈیٹیلز ہے نا وہ سورۃ اسراء یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی. جو سارے انہی کے ٹاپک پر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور شرک سے بہت زیادہ وہ ریلیٹڈ ہے. آج کل کے لحاظ سے بھی جو شرک وغیرہ ہو رہا ہے نا وہ سارے بیانات جو ہے نا وہ اس میں صورت میں ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کہ بچڑے کو معبود بنانے کی سزا کے طور پر انہیں حکم دیا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے. جن لوگوں نے پوجا کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ پوجا کرنے والوں کو مارے، قتل کر ڈالے. ایک دوسرے کو آپس میں قتل کر ڈالو. سورۃ بقرہ میں بھی نا یہ آیت ہے، ایک دوسرے کی جان لو. اس طرح وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کو واضح برتری اور غلبہ عطا فرمایا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی کہ وہی والا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ وہ کوہ طور کو ان کے اوپر کر دیا تھا. وہ سجدہ بھی کر رہے تھے تو چوری چوری دیکھ رہے تھے کہ کہیں آ ہی نہ گرے ہم پر. اللہ کی قدرت تھی، اس قدر جھکا ہوا تھا ان کے اوپر پہاڑ کہ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کل سارے جہانوں پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر وہ کیسے گر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فلاں شہر میں جانا تو وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اپنے لیے جو ہے وہ معافی بخشش طلب کرتے رہنا. لیکن ان لوگوں نے پھر وہی والا کام کیا. جب سورۃ اعراف میں ہے، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر سے اس طرح گویا وہ سائباں ہے
اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے جانا، لیکن انہوں نے اس حکم کی مخالفت کی اور اپنی پیٹھ کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، یعنی ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، مچھلیوں کا شکار نہ کرو، یہ عبادت کا دن کے لیے مقرر تھا۔ اس کی حرمت کا لحاظ رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر چیزیں حرام کی تھی ان سے بچنے کے لیے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ وہ مچھلی باہر بڑی اچھلتی تھی، ان لوگوں سے رہا نہ گیا تو ان لوگوں نے وہ بھی جو ہے وہ حکم عدل بھی کر دی، نافرمانی کی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔